بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، حدیث کی کتاب شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 9545 کے اندر دو مختلف عورتوں کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے، وہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی عابدہ ہے، بڑی عبادت گزار ہے، قرآن مجید پڑھنے والی ہے، تسبیحات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے جتنے اچھے اعمال ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے، اس کی بد اخلاقی، اس کی بدتمیزی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور دوسری عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرائض واجبات جو ہے وہ ادا کرتی ہے، نفلی جو عبادات ہیں وہ اتنی ادا نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اچھے اخلاق اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ محترم سامعین، اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ میں اور آپ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، نہ کہ بدتمیزی کے ساتھ۔ دیکھیں، جو بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، اس کا آخرت کے اندر تو برا انجام ہے ہی ہے، دنیا کے اندر اس کا بڑا برا انجام ہے۔ بد اخلاق، بدتمیز شخص کے ساتھ کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اس سے بات چیت کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اپنی عزت بچانی ہے۔ اس سے معاملات کرنا، معاملات جو ہے وہ اس کے معاملات کے اندر شریک ہونا لوگ پسند نہیں کرتے۔ دیگر جو کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں ان سے دور لوگ رہتے ہیں کہ کہیں بھی ہم سے بدتمیزی نہ کرے۔ اور خوش اخلاق جو شخص ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، ہر کوئی اس سے بیٹھنے کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کا قول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا رفیق سفر کے اندر میرا ساتھی اگرچہ فاسق ہو لیکن خوش اخلاق ہو، اور میں یہ سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میرا رفیق سفر کا ساتھی ایسا ہو کہ وہ عبادت گزار تو خوب ہو لیکن ہو بد اخلاق۔ تو یہ محترم سامعین، اس کے اخروی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ میں اور آپ کوشش کریں بد اخلاقی، بدتمیزی سے جو ہے وہ دور رہیں، اور اپنے ماتحتوں میں سے، اپنی اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بد اخلاقی، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھانے کی، اس کو بتانے کی جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ اس کے اچھے اخلاق درست ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اچھی ہو۔ ایک جو ہے وہ واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید نکھر جائے اور مزید واضح ہو کر آپ کو سمجھ آ جائے، اور دوسروں کو اگر سمجھانا پڑے اور خود عمل کرنا پڑے تو آسان ہو۔ ایک والد کے متعلق آتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا بدتمیز تھا، بڑا بد اخلاق تھا۔ اس کے والد نے اس سے کہا کہ بیٹا، اگر تجھے بدتمیزی اگر تو کسی کے ساتھ کیا کر، بد اخلاقی کسی کے ساتھ کیا کر تو میں تجھے سزا نہیں دیتا، البتہ ایک کام تجھے کہتا ہوں کہ دیوار کے اندر جا کر ایک کیل ٹھونک دیا کر، کیل لگا دیا کر، کیل گاڑ دیا کر۔ وہ جب بھی اس نے کہا تھا یہ تو بڑا اچھی بات ہے بھائی، اجازت بھی مل گئی ہے، وہ جب بھی بدتمیزی کرتا، بد اخلاقی کرتا، دیوار میں ایک کیل لگاتا، ڈم ڈم اس کو جو ہے وہ ٹھونک دیتا، لگا دیتا، پھر بدتمیزی کرتا، کرتے کرتے دیوار پر کافی زیادہ کیل اس نے لگا دیے۔ آخر اس نے تنگ آ کر کہا یار یہ مصیبت ہے، یہ تو میں آسان سمجھتا تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے بدتمیزی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی۔ اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ پھر والد نے جو ہے اس کو دوبارہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو کسی سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آ، جس دن تو کسی سے بدتمیزی نہ کرے تو اس دن کیا کر دیوار سے ایک کیل نکال دیا کر، ایک کیل باہر نکال دیا کر۔ اب اس نے کیا کیا، کرتے 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 جس دن وہ بدتمیزی نہ کرتا، بد اخلاقی کے ساتھ کسی سے پیش نہ آتا، وہ کیل نکال دیتا، کرتے کرتے پوری دیوار جو ہے وہ خالی ہو گئی۔
والد نے اس کو بلایا، میرے پیارے بیٹے دیکھ یہ جس طرح دیوار ہے اس کے اندر کیل لگایا تو نے، اب نکال لیا ہے، لیکن دیوار کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ بے شک تو نے کیل لگا کر نکال لیے ہیں، بہت سارے کیل تو نے لگائے نکال لیے ہیں، لیکن دیوار کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اسی طرح میرے پیارے بیٹے لوگوں کے دلوں کی حالت ہوتی ہے، جب ہم ان کے دلوں پر باتوں کے تیر لگاتے ہیں، کیل لگاتے ہیں، بے شک بعد میں سوری بول لیں، بے شک جو ہے ان سے سلو کر لیں، لیکن دلوں کی وہ حالت نہیں رہتی۔ جس طرح دیوار چھلنی ہونے کے بعد پہلی حالت میں نہیں رہتی، اسی طرح دل چھلنی ہو جاتے ہیں اور وہ پہلی حالت میں نہیں آتے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں کہ جس مختصر سی زندگی ہے 2-4 دن کی، پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو میں اور آپ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں، جہاں جائیں میں اور آپ لوگ مجھے اور آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، خوش ہوں، نہ کہ وحشت کا شکار ہوں، نہ کہ وہ ہم سے ڈریں، نہ کہ وہ ہم سے غمگین ہوں۔ یہ 2-4 دن کی زندگی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانا ہے۔ کتنے ہمارے دوست ہیں جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، بعد میں لوگ جو ہیں ان کو اگر اچھے اخلاق کے ساتھ تھے تو وہ اچھے اخلاق والے تھے، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اگر وہ برے اخلاق والے تھے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹ گئی ہے۔ تو میں اور آپ کوشش کریں اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنی عادات جو ہیں وہ اچھی کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو، آپ کے اخلاق کو اچھا کر دے، درست کر دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔